السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم پوچھتے ہیں حسن العیاری سے، جو کہ شیعہ عالم ہیں اور بہت بڑے مناصر ہیں۔ اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ماتم جو ہے، ماتم کے بارے میں ہم پتہ کرتے ہیں ان سے کہ کیسے ثابت ہے اور کس طرح ماتم کرنا چاہیے، کیسا ماتم ہوتا ہے اور کس وجہ سے یہ ماتم کرتے ہیں۔ تو ہم پوچھتے ہیں ان سے اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا جواب دیتا ہے، اور ویڈیو دیکھتے رہیں۔ دیکھیں میرے بھائی، اہل بیت علیہ السلام کے غم میں رونا یہ اس کی بڑا ثواب ہے، رونا بڑا ثواب چیخ ہے۔ کے رونا اس کی بہت ثواب ہے۔ جس کو رونا نہیں آتا وہ بھی چیخ کے اپنی آواز نکال دے، کیونکہ رونا اشک جو ہے نا منسوخی اختیاری نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو زیادہ اشک آتا ہے، بعض لوگوں کو نہیں۔ جس کو نہیں آتا وہ ایسے چیخ اپنی شکل بنا دے، رونے والے غم کا اظہار کرے، تو اس کو بھی وہی ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہ ہے کہ انسان بے قراری کا اظہار کرے، قراری کا اظہار کرے، بے چینی کا اظہار کرے۔ تو بے چینی کا اظہار جو عام طور پہ کیا جاتا ہے نا، کسی پہ اگر مصیبت بہت عظیم ہو کہ اگر اس کا کلیجہ مصیبت سے پڑتا ہو، یعنی کسی کا بیٹا مرا ہے، کسی کا باپ مرا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ چماٹا مرتا ہے، چہرے پہ مرتا ہے، چماٹا سینے پہ مرتا ہے، کوئی مٹکا ہے، مٹکا سر پہ لگائے گا نا۔ تو یہ چیزیں عزاداری میں آ جاتی ہیں اور بے چینی میں آ جاتا ہے، بے چینی کے اظہار میں آ جاتا ہے۔ تو سینہ زنی، زنجیر زنی اور چاقو والی زنجیر بھی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں آ جاتا ہے اس باتوں میں، ٹھیک ہے نا۔ اب جہاں تک آنکھ پہ چلنے کا ہے تو مجھے نہیں معلوم یہ کیسے بے چینی ہے بھائی۔ ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ میں بے چینی کی وجہ سے آنکھ پہ چاہ رہا ہوں، صحیح ہے بھائی، اگر ہے اس طرح، اگر یہ ہے تو صحیح ہے بھائی۔ بے چین ہو کے یہ شخص آنکھ پہ جا رہا ہے، آنکھ پہ مثلا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اتنا بے چین ہو گیا وہ آنکھ پہ جا رہا ہے، کولے پہ جا رہا ہے، کوئی اس طرح تصور کر ناممکن نہیں ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جہاں تک گھوڑے کا تعلق ہے، تابوت وغیرہ کا تعلق ہے، یہ تو لوگوں کے، یہ حدیث میں نہیں ہے لیکن یہ کلچر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے مولا کا اس طرح گھوڑا ہوا ہوگا، ان کا اس طرح تابوت ہونا چاہیے تھا، تابوت نہیں تھا ان کا لیکن اس طرح تابوت ہونا چلا، ہم تابوت بنا لیتے ہیں نا۔ تو یہ ان کی ایک عقیدت ہے، اسلام نے اس کو منع بھی نہیں کیا ہے اور اہل بیت علیہ السلام نے حکم بھی نہیں ہے تمہیں یہ کرو۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو جائز ہے اور لوگوں کی عقیدت ہے، لوگوں کی محبت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کوئی غلط بات نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے یہ غلط ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی یہ حدیث میں آیا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ تابوت نکالو یا تم گھوڑا نکالو، اس طرح یہ جھوٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ بھئی یہ حدیث وغیرہ میں نہیں ہے، ہماری اپنی عقیدت ہے، ہمارا کلچر ہے، ہمارے بزرگ یہی کرتے آ رہے ہیں، ہم بھی کریں گے، تو اس میں کوئی منع نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں، حسن العیاری کہتے ہیں کہ یہ کسی حدیث میں نہیں ہے لیکن ہمارا ایک کلچر ہے۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو یہ حسن العیاری کا اپنا ایک رائے تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں مولانا منظور منگل صاحب اس پر کیا کہتے ہیں۔ ہاں جی، تو دوستو اب ہم حسن العیاری کے بعد اب چلاتے ہیں مولانا منظور منگل صاحب کو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ مولانا جب بولا جائے گا تو مولانا سے مفتی رشید احمد مراد ہوگا۔ مولانا جب بولا جائے گا، حضرت مولانا تشریف لا رہے تو میرے جیسے کتو بتو کے وہ مراد نہیں ہوں گے۔ اس کے افراد کامل ہے، یہ وضع ہے مولانا سلیم اللہ خان کے لیے۔ شیخ الحدیث تو بنات کے بھی شیخ الحدیث ہوتے ہیں، لیکن میرے حضرت فرماتے تھے کہ شیخ الحدیث کا لفظ علم ہے صرف مولانا زکریا کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور تبلیغ والے صرف فضائل اعمال پڑھتے ہیں۔ حضرت تو بہت بڑے آدمی تھے، اڑے پھٹے میں خدا نہ۔ آپ نے تو زکریا کو دیکھا بھی نہیں ہے، 20 30 جلدوں کی کتابیں عربی میں اس نے لکھی ہے، وہ تو تم نے شکل بھی نہیں دیکھی اس کی، کہ بخاری کی شروحات، ترمذی کی شروحات، اوجز المسالک، یہ بذل الموجود حقیقت میں اس کا، خلیل احمد کا نہیں ہے۔ مولانا منظور منگل صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ 21 22 سال کی عمر میں مولانا زکریا نے لکھا۔ حضرت اقدس خود فرماتے ہیں کہ نام میرا ہے، بڑا استاد میں ہوں، لیکن یہ کتاب زکریا کی ہے، محنت زکریا کی ہے، یہ سب کچھ جو ہے نا صلاحیت زکریا کی ہے۔ وہ جدیر بان ینسب الیہ ھذا تعلیق، زکریا اس قابل ہے کہ اس کو زکریا کی طرف نسبت کی جائے، میرا تو بڑوں کا نام ہے صرف۔ آیا سمجھ میں؟ شیخ الحدیث کا لقب جو ہے نا اسی کے لیے ہوگا، فی سبیل اللہ ہے، مجاہدین کے لیے، باقی تم کھینچو کچھ بھی کرو، سمجھ شریف میں ہے کہ اس طرح ہوگا نہیں مولی صاحب۔ اب خیال کر لیں، لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، ہم اموات، ان کو اموات نہ کہو، اے ہم اعدام معدومون، اموات کا معنی معدوم ختم ہو گئے، سمجھے؟ نہیں، ختم نہیں ہو گئے، بل ہم احیاء، بلکہ وہ موجود ہے، وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون حیاتہم، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے لیکن ان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ دبئی والے زندہ ہے لیکن وہ میرے طرح دال خور نہیں، ان کی زندگی کا آپ کو پتہ نہیں، مزے لے رہے ہیں۔ سعودیہ والے زندہ ہے لیکن جو چیز آپ سے غائب ہے اس کا کوئی آپ کو پتہ نہیں ہے، کہ ان کی زندگی کا مسئلہ الگ ہے۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، ہو گیا مولانا؟ اب مسئلہ سمجھو مولانا۔ شہداء عبارت النص سے، شہداء زندہ ہے،
اس میں کوئی مسئلہ نہیں، عبارت النص۔ انبیاء کرام علیہ السلام دلالت النص سے ان کی حیات ثابت ہے۔ مسئلہ سمجھے، اور 2 باتیں ہوں گے 3 باتیں ہوں گے، انشاءاللہ آپ کو یہ کتابوں میں ملیں گے بھی نہیں، مزہ آئے گا آپ کو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ پہلی بات سمجھو، حضرت اقدس نے الاستذکار کی پہلی جلد میں لکھی ہے، مالا یرا لا یکیف، جو چیز دیکھنے میں نہیں آتی اس کی کیفیت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ بولو، جو چیز کیا ہے؟ جو چیز دیکھنے میں نہ آ جائے اس کی کیفیت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ میرے کان کس قسم کے، میرے سر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا یہ کہ الگ ہے، ایسے ہیں؟ ایسا سمجھ بھی نہیں ہے، اور بھی بہت سی چیزیں چھپی ہوتی۔ مالا یرا لا یکیف، جو چیز دیکھنے میں نہیں آتی اس کی کیفیت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، چاہے وہ شہداء ہوں یا انبیاء ہوں، بل ہم احیاء عند ربہم، اللہ کے مہمان ہیں، سمجھی؟ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے لیکن ان کی زندگی کا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے اس قسم کے مباحث میں پڑھنا، بس اتنا کہہ دو الانبیاء احیاء، سمجھی؟ فی قبورہم کہہ دو، الانبیاء احیاء فی قبورہم، شہداء کہہ دو کہ شہداء احیاء، سمجھے؟ باقی کیفیت کیا ہے؟ حیات دنوی ہے، حیات اخروی ہے۔ ان النص لم یتعرض لہا، نص نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ آیا؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا نبی جب تک دفن نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، مزار مبارک میں جب صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے، درس دیتے تھے، تو کیا ان کی حیات مشعور تھی، معلوم تھی یا غیر معلوم تھی؟ بولو، یعنی حلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عندما کان حیا وجالسا ومدرسا الصحابہ، جب صحابہ کو درس دے رہے تھے تو حل حیاتو کانت معلومتا و معروفتا و مشعورتا ام لا، اس وقت حیات معروف مشہور تھی یا نہیں تھی؟ وہ ہر ایک کے سامنے واضح تھی، سمجھیے؟ اب کہہ رہے والا